اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے اقوال جو حکمت و دانائی بھرے ہوتے ہیں اور ان کے مال جاتی واقعات جو انتہائی سبق آموز ہوتے ہیں، اور ساتھ میں امراض کے دفع کے لیے خاص الخاص مجربات بھی، نسخہ جات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پچھلی کئی نشستوں میں، کئی ویڈیو میں نے مختلف چیزوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پہلے کی طرح اس ویڈیو میں بھی انتہائی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ہر عام انسان جو ہے، جو فن طب سے واقف نہیں ہے یا اس فن کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتا، وہ مزاج کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ یعنی اپنے یا دوسرے کے مزاج کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں حکمہ قدیم کی گہری فکر کے ساتھ۔ چاروں کفیتوں کے ہجان پر دلالت کرنے والی نشانیاں، یعنی چاروں مزاجوں پر ہجان پر دلالت کرنے والی نشانیاں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہر کوئی یہ نشانیاں جان کر سمجھ سکے گا کہ میرا مزاج اس وقت کیا ہے، اور دوسرے کو بھی وہ پہچان سکے گا۔ تو یہی حکمہ قدیم کی جو طریقہ کار تھا، ان کا قانون تھا، یہی تھا۔ چاروں کفیتوں میں ہجان کے اسباب بیان کرنے کے بعد ان علامتوں کا ذکر جو ان کے ہجان پر دلالت کرتی ہیں تاکہ ان خلت کے غلبے کی شناخت ہو سکے۔ یعنی ان کے ہجان پر دلالت کرتی ہیں تاکہ اس خلت کے غلبے کی شناخت ہو سکے، یعنی اس خلت کے غلبے کی شناخت ہو سکے۔ حرارت کے غلبے کی علامات یہ ہیں، یعنی حرارت کہتے ہیں گرمی کو۔ حرارت کے غلبے کی علامات یہ ہیں: جسم گرم ہونا، جسم کی رنگت سرخ ہونا، قرورہ کہتے ہیں پیشاب کو، پیشاب کا سرخ ہونا، رگوں میں سخت چمک، پھڑکن، یہ اختلاج قلب کی علامت بھی ہے۔ پیاس اور بے چینی کی شدت، ٹھنڈی ہوا میں رہنے کا شوق، یہ خلت حرارت کی علامات ہیں۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، میں انتہائی اہم باتیں اور سبق آموز باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو صفرا کے غلبے کی علامات جو ہیں، صفرا ایک خلت ہے، ایک جو انتہائی گرم و خشک ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگت زرد ہونا، یعنی چہرے کا رنگ کا زرد ہو جانا، ذائقہ منہ کا کڑوا رہنا ہر وقت، پیاس اور متلی کا ہونا، پیاس کی شدت ہونا اور متلی کا ہونا، تو یہ علامات ہیں صفرا کی، تو آپ آرام سے پہچان سکیں گے۔ تو خون کے غلبے کی علامات جو ہیں، وہ جسم کی رنگت سرخ، جسم میں گرمی ہونا، عروق میں امتلاء ہونا، منہ کا ذائقہ میٹھا ہونا، نیند کی کیفیت، نیند کی کثرت رہنا۔ یہ خلت جو دموی ہے، خونی، یعنی خون کی کو طب کی زبان میں دمی کہتے ہیں، دم کہتے ہیں۔ خلت دمی جو ہے، یہ اس کی علامات ہیں، اس کے غلبے کی، یعنی اگر وہ اپنی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو غلبہ کہتے ہیں۔ برودت کے غلبے کی علامات جو ہیں، یہ برودت کہتے ہیں انتہائی سردی کو، سردی اور خشکی کو۔ جسم کا رنگ سفید ہونا، قرورہ سفید و غلیظ ہونا، یعنی قرورہ جو پیشاب کو کہا جاتا ہے، انتہائی سفید و غلیظ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے۔ نبض مسترخی، یعنی انتہائی آہستہ چلتی ہے۔ پیاس میں کمی، گرم ہوا کی خواہش، یہ برودت کی علامات ہیں۔ اس کو پتہ چل جائے گا ان علامات سے کہ میرے اندر برودت ہے، یعنی بہت زیادہ بلغم ہے۔ صداع کے غلبے کی علامت جو ہے، صداع خلت ہے جو
مٹی کا عنصر ہے، یعنی انتہائی سرد و خشک۔ تو رنگ سیاہ رہنا، چہرے کا رنگ سیاہ ہو جانا، نبض صغیر یعنی انتہائی سست، سر کا چکر آنا، بلغم درندوں کی مثل غلید و غضب یعنی درندوں کی مثل حرکات کرنا، کبھی غصے میں آ جانا، اس طرح کی حرکتیں کرنا، وحشت کا ہونا، تو یعنی ڈرنا، ڈر کی کیفیت پیدا ہونا، گرم ہوا کی خواہش یعنی اس کو گرمی کی ہر ٹائم خواہش رہنا، تو یہ جو ہیں وہ صداع کی علامات ہیں۔ تو بلغم کے غلبے کی علامات جو ہیں، جسم میں ڈھیلا ڈالا، نیند کی کثرت یعنی انتہائی ہر وقت نیند کی غنودگی رہنا، منہ میں لعاب کی کثرت یعنی تھوک کی کثرت، نبض فاتر یعنی تیز، تو پیاس کم یعنی پیاس کا بہت کم لگنا، سر بوجھل، کھٹی ڈکاریں۔ جو علامات رطوبت اور یبوست پر دلالت کرتی ہیں وہ خفیف اور ضعیف ہوتی ہیں، دونوں کیفیات مفعولی ہیں۔ جو علامات حرارت اور برودت پر دلالت کرتی ہیں وہ نمایاں قوی ہوتی ہیں، یہ دونوں کیفیات فاعلی ہیں۔ جسم کی حرارت تیزی سے حرکت کرے یا چھونے سے گرم محسوس ہو اور چھونے سے ہاتھ کے نیچے کی حرارت بڑھتی رہے تو یہ جسم کے ہار ہونے کی علامت ہے، یعنی ہار کہتے ہیں گرم کو، گرم ہونے کی علامت ہے۔ جس جسم کی برودت تیزی سے حرکت کرے یا چھونے سے ٹھنڈ معلوم ہو اور چھونے سے ہاتھ کے نیچے کی ٹھنڈی برابر بڑھتی رہے تو یہ جسم کے بارد ہونے کی علامت ہے، بارد کہتے ہیں سردی کو۔ تو ناظرین کرام، ایسے ہی جو معلوماتی ویڈیو ہیں اور انشاءاللہ تعالی حکمہ قدیم کی جو گہری فکر ہے ان کا فلسفہ ہے، ایسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں لے کر آیا کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مزید انشاءاللہ تعالی ویڈیو ہم بنائیں گے، نسخہ جات بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے امراض کے دفع کے لیے، اور حکمہ قدیم کا گہری فکر بھی، ان کا فلسفہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جس کو کہتے ہیں حکمہ قدیم کا فکر و فلسفہ، اور ان کے مالجاتی واقعات بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جو انتہائی سبق آموز ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔